کبھی کبھی نا انسان کو تھکانے والا کام نہیں ہوتا، لوگ ہوتے ہیں جنہیں تم اپنی خاموشی سمجھانا چاہتے ہو، مگر وہ تمہارے آنسوؤں میں بھی غلطی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ عجیب ہے نا، تم دن بھر سب کے لیے اچھا سوچو، سب کا خیال رکھو، سب کی بات سنو، مگر جب تم ٹوٹو نا تو کوئی تمہاری نہیں سنتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہاں لوگ درد نہیں صرف ڈرامہ دیکھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے جانتے ہو؟ جب تمہارا دل کسی غیر نے نہیں، اپنوں نے توڑا ہو۔ وہ اپنے جن کے لیے تم راتوں کو روئے تھے، جن کے لیے تم نے خود کو بدلا تھا، جنہیں کھونے کے ڈر سے تم نے اپنی عزت تک قربان کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ تمہیں ہی غلط ثابت کرتے ہیں، اور تم ہر بار یہی سوچتے رہے شاید واقعی غلطی میری ہی ہوگی۔ یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے، لوگ تمہیں اتنا قصوروار محسوس کروا دیتے ہیں کہ تم اپنے ہی دل کے خلاف ہو جاتے ہو۔ پھر تم ہنسنا کم کر دیتے ہو، باتیں کم کر دیتے ہو، لوگوں سے ملنا کم کر دیتے ہو، اور ایک دن اپنے آپ سے بھی دور ہو جاتے ہو۔ لیکن سنو، ہر خاموش انسان مغرور نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بس اتنا رو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کے پاس الفاظ نہیں بچتے۔ دنیا کا سب سے خطرناک درد وہ ہوتا ہے جو انسان کسی کو سمجھا نہ سکے۔ اور سچ بتاؤں، لوگ کبھی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ جنہیں تمہاری تکلیف محسوس ہونی ہوتی ہے نا، وہ تمہیں رلاتے نہیں۔ تمہیں پتہ ہے لوگوں کی باتوں سے سب سے زیادہ کون زخمی ہوئے تھے؟ انبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ پاگل کہتے رہے، سالوں مذاق اڑاتے رہے، مگر وہ پھر بھی اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچو، دشمن نہیں، اپنے بھائی۔ اور یہی دنیا کا سب سے بڑا درد ہے، جب زخم باہر والے نہیں، اپنے دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا دل سب سے زیادہ نرم تھا، انہیں جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، طائف میں پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ خون مبارک جوتوں میں بھر گیا، مگر پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں دی۔ سوچو، ہم ایک تلخ جملہ نہیں سہ پاتے، اور وہ پوری انسانیت کا درد اپنے سینے میں لیے پھرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنوں کی مخالفت ملی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں بنائی گئیں۔ تو اگر آج لوگ تمہارے بارے میں غلط بولتے ہیں، تمہیں سمجھتے نہیں، تمہاری نیت پر شک کرتے ہیں، تو یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ دنیا ہمیشہ سچے لوگوں کو آزماتی ہے۔ اور جانتے ہو، کچھ لوگ تمہیں صرف اس لیے برا کہتے ہیں کیونکہ تمہاری خاموشی ان کے شور سے زیادہ پاک ہوتی ہے۔ اس لیے ہر بات دل پر لینا چھوڑ دو۔ لوگوں کا کام کہنا ہے، اگر تم اچھے ہو تب بھی کہیں گے، اگر خاموش ہو تب بھی کہیں گے، اگر بدل جاؤ تب بھی کہیں گے۔ تو پھر کیوں اپنی راتیں لوگوں کے لفظوں کی قبرستان میں دفن کرتے ہو؟ کیوں ہر اس شخص کے لیے روتے ہو جو تمہاری قدر ہی نہیں جانتا؟ یاد رکھو، جو لوگ تمہیں ہر وقت نیچا دکھاتے ہیں نا، اصل میں وہ خود اندر سے ہارے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر ہر کسی کو خوش کرتے کرتے تم اندر سے مر رہے ہو تو یہ محبت نہیں، یہ خود پر ظلم ہے۔ کبھی کبھی دور ہو جانا، خاموش ہو جانا، اپنے دل کو بچا لینا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر جنگ لڑنا فرض نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو بس اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور یقین کرو اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہارے آنسو بھی، تمہاری خاموشی بھی، اور وہ راتیں بھی جن میں تم صرف اس لیے روئے کیونکہ تم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں احساس ہوگا کہ تم برے نہیں تھے، بس تمہارا دل سچا تھا، اور سچے لوگ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے اب خود کو بدل لو، ہر بات دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ بدلتے رہیں گے، مگر اگر تم خود کو کھو بیٹھے تو پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھنا، لوگ تمہیں تب تک نہیں سمجھیں گے جب تک وہ خود اسی درد سے نہ گزریں۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ہم نے خاموش رہ کر بھی دیکھ لیا، ہم نے خاموش رہ کر بھی دیکھ لیا،
لوگ واقعی بھول جاتے ہیں۔ زخم وہی گہرا ہوتا ہے، زخم وہی گہرا ہوتا ہے جو آواز کے بغیر لگے، اور سچ تو یہ ہے کچھ لوگ مرتے نہیں، بس اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مرتے نہیں، اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔